الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز خواتین، میری اسلامی ماں اور بہنیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایک ایسی شریعت دیا ہے جو ہر پہلو اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ساتھ دیتی ہے. دنیا میں آدمی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے یا عورت کسی کام کو سیکھنا چاہتی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں تو ہر ایک کے لیے اس کام کو کرنے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے. تو دنیا میں ہر کام کو سیکھ کر کیا جاتا ہے. سیکھ کر کرنے میں خود کی بھی بھلائی ہے اور دوسروں کی بھی بھلائی ہے. خود کو بھی فائدہ ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہے. اور جو کام سیکھے بغیر کیا جائے گا اس سے خود کو بھی نقصان ہوگا اور دوسروں کو بھی نقصان ہوگا. جیسے ڈرائیونگ ہے، کار چلانے والا ہو یا ٹو ویلر چلانے والا ہو، ہوائی جہاز یا بحری جہاز، کوئی بھی چیز لے لیجئے، اس کو چلانے سے پہلے اگر سیکھے گا تو اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی زندگی بھی محفوظ اور خود اس کی زندگی بھی محفوظ. اگر وہ اس کام کو سیکھے بغیر کرے گا تو اس کی زندگی بھی خطرے میں اور اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں. تو ایسے ہی زندگی کے ہر عمل کو بھی سیکھ کر کرنے سے خود کو بھی فائدہ ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہے. سیکھے بغیر کرنے میں خود کو بھی نقصان اور دوسروں کو بھی نقصان. عورتوں کے سلسلے میں اگر کہا جائے تو پکانا بھی ایک ہنر ہے. پکانا، کھلانا، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا گھر والوں کو پکا کر کھلانا، یہ بھی ایک ہنر ہے اور یہ بھی ایک کام ہے اور اس کو بھی سیکھنا ہے. اگر سیکھ کر کریں گے تو گھر والے کھانے کی تعریف بھی کریں گے اور گھر میں کھانے کے شوقین ہوں گے. اگر ہم سیکھے بغیر پکائیں گے تو ایک نہ ایک دن سیکھ لیں گے، لیکن سیکھنے تک خود کو بھی وہ کھانا پسند نہیں آتا اور دوسروں کو بھی پسند نہیں آتا. اور پھر آگے کیا ہوگا؟ طبیعتیں بگڑنے کے بھی امکانات زیادہ ہوں گے. جب کھانا صحیح نہیں بنے گا
جتنا اچھا کھانا کھائیں گے، اچھا کھانا سے مراد بریانی یہ ایسی چیزیں نہیں ہے، بلکہ اچھا سے مراد لذیذ، مزیدار، صحت مند کھانا، چاہے وہ دال کھانا ہی کیوں نہ ہو، چٹنی روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تو جتنا اچھا کھانا طبیعت کے موافق آدمی کھاتا ہے تو اس کی صحت بھی اتنی اچھی رہتی ہے، جتنا خراب کھانا آدمی کھاتا ہے اتنی اس کی صحت بگڑتی ہے۔ تو پکانا بھی سیکھنا ایک ہنر ہے، اور اس کو بھی سیکھ کر کریں گے تو اس کا بھی نفع ہے، دوسروں کا بھی نفع ہے، اور باقاعدہ اس کو سیکھتے بھی ہے عورتیں، شوق سے سیکھتے ہیں، اور اسی نیت سے سیکھتے ہیں کہ بھئی مہمان آنے پر اچھا بنا کر کھلایا جائے، مہمان آنے پر ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ تو اچھی چیز ہے، سیکھنا ہے۔ اور دین کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، غور سے سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اکثر لوگ اس حدیث کو یاد بھی کر چکے ہوں گے، تحفۃ النساء وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، جو 40 حدیثیں یاد کرتے ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں؟ تم میں سب سے بہتر آدمی، تم میں سب سے بہتر عورت، اب دین کی خدمت عورتیں بھی کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ، پھر سکھائے۔ اس میں پوری زندگی کا ایک اصول اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، پوری زندگی کا ایک اصول، ایک قاعدہ، ایک قانون، ایک ضابطہ بیان کیے کہ دنیا کے ہر خیر کے کام کو سیکھو پھر سکھاؤ، سیکھے بغیر مت سکھاؤ۔ قرآن جیسی تعلیم، دین کی تعلیم، احادیث مبارکہ کی تعلیم پہلے سیکھنا ہے اور پھر سکھانا ہے۔ تو ایسے ہی دین کا کام بھی، دنیا کا کام بھی سیکھ کر سکھانے میں بھلائی ہے، سیکھ کر سکھانے میں بھلائی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ پہلی بات ہو گئی، اب تک جو میں بات بتایا ہوں کیا ہے کہ سیکھنا ہے، ہر کام کو سیکھ کر کرنا ہے یا پھر سیکھ کر سکھانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، شریعت میں حیا کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ لوگ اللہ سے شرم کیجئے، کتاب کی تعلیم سنے ہوں گے، آپ کے باجی آپ کو کرتے ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، نام ہی اللہ سے شرم کیجئے، اور اس کی شروعات ہی استحیی من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے، اللہ سے شرم کرو جیسا کہ اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ اس کا ترجمہ اگر ہماری زبان میں کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تعلیم دیے ہیں، حیا کا رہنا بہت ضروری، شرم کا رہنا بہت ضروری، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، لیکن حیا، وہ حیا شریعت میں ضروری ہے جو حیا اللہ اور اللہ کے رسول کو صحیح معلوم ہو۔ بے جا شرم، بے جا حیا یہ مطلوب نہیں ہے شریعت میں۔ شرم کے بھی مواقع ہیں، حیا کے بھی مواقع ہیں، ان مواقع میں شرم ضروری ہے، اس کو سمجھنا۔ جہاں شرم کی ضرورت نہیں ہے وہاں شرم کریں گے تو دین کا نقصان ہوگا، دین کا نقصان آخرت کا نقصان ہے، دین کا نقصان جنت کا نقصان ہے، دین کا نقصان اللہ سے ملاقات کی نقصان ہے۔ اسی لیے حیا، صحیح حیا کو سیکھنا چاہیے۔ بے جا حیا کرنا یہ اسلام میں ممنوع ہے، اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ نکاحوں میں گئے ہیں، ولیمے میں گئے ہیں، اب وہاں پر چہرہ چھپانا، یہ شریعت اس کی تعلیم دیتی ہے کہ چھپاؤ۔ اب وہاں جا کر اتنے لوگ ہیں کہ اب ان کے سامنے سب لوگ چہرہ کھولے ہوئے ہیں، اب مرد حضرات وہاں سے پھر رہے ہیں، تو اب یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ چہرے کو چھپاؤ، اور دل کہتا ہے کہ چہرے کو نہ چھپاؤ۔ تو اب یہاں شرم کرنا، حیا کرنا شریعت کا حکم ہے، تو اب ہم کو اپنا چہرہ چھپانا ہے۔
یہ شریعت کا مطلوب شرم ہے اور حیا ہے، اس کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا. اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا. اب وہاں آپ کو تانے دینے والے ہوں گے، اب وہاں آپ کو برا بھلا بولنے والے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے یہ تعلیم ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اتباع نہیں کی جائے گی. مخلوق کون؟ اللہ کو چھوڑ کر سب مخلوق، کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی، چاہے وہ باپ بولے، چاہے وہ بیٹا بولے، چاہے وہ بیٹی بولے، چاہے وہ شوہر بولے، کوئی بھی بولے. اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف مخلوق میں سے کسی بات کو نہیں مانی جائے گی. یہاں تک کہ مخلوق میں نبی بھی موجود ہے، حالانکہ نبی شریعت کے خلاف تو حکم نہیں دیتے، اگر بالفرض نبی بھی نہیں کرتے لیکن بول دے تو ان کی بھی اتباع نہیں کریں گے. میں بات کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. تو پھر باپ کہاں کا کس درجے میں ہے، ماں کس درجے میں ہے، شوہر کس درجے میں ہے، نہیں مان سکتے. تو اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں ہر اعتبار سے ہر علم کو جانیں، ہر طرح کے علم کو پہچانیں، ہر طرح کے معلومات کو حاصل کریں اور اس پر عمل کریں. معلومات حاصل کرنا اصل نہیں ہے، معلومات ہی ضروری. معلومات کر لیں گے کانوں کا زنا ہے، اور معلومات اس نیت سے حاصل کرنا کہ دوسروں کو بیان کریں گے، دوسروں کے سامنے بولیں گے، دوسروں کو بولیں گے، یہ بھی غلط ہے. عمل ضروری ہے، صرف بولنے کے لیے یا پھر دوسروں کے سامنے مذاکرہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عمل کی نیت سے پہلے زندگیوں میں اتاریں گے، پہلے دلوں میں لے کر آئیں گے. نبیوں کا کام یہی ہوتا تھا، اللہ کے حکم کو پہلے اپناتے تھے پھر بولتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے دیکھا تو پہلے اپنے بیٹے کو ذبح کیے، پھر بعد میں امتیوں کو حکم ہوا کہ آپ لوگ بھی قربانی کرو. اللہ کے نبی کو عمرے کا حکم ہوا، خواب میں دیکھے، عمرہ کیے، اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر گئے. تو عمل پہلے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو. تو اسی لیے ہر چیز کا علم ہم لوگ حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا. عمل کے ساتھ جو دعوت دی جائے گی، عمل کے ساتھ جو مذاکرہ کیا جائے گا، عمل کے ساتھ جو بات بتائی جائے گی، اس میں جو اثر رہے گا وہ عمل کیے بغیر کہنے میں اثر نہیں رہے گا. علم میں بارہا بتاتا ہوں یہ مثال. علم دیکھیے 3 حرف ہے، عین، لام، میم. علم یہاں پر لام پر ساکن ہے، جزم ہے، سکون ہے، علم کہتے ہیں. تو علم میں حرکت نہیں ہے، شیک ہونے کی صفت نہیں ہے، حرکت نہیں ہے. لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، یہی لیٹرز ہیں، عین، لام کی جگہ میم آ گیا، لام کی جگہ میم اور میم کی جگہ لام چلا گیا. عمل جب مڈل آف دا لیٹر، جو درمیان میں جو حرف ہے اس پر حرکت آ گیا ہے، زبر، حرکت، شیک. اب معلوم ہو گیا علم اسی وقت نفع دے گا جب اس پر عمل ہو. اس لیے ایک کہاوت ہے عربی میں، العلم بلا عمل کالنہر بالماء. وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اس نہر کی طرح ہے جو پانی سے خالی ہو. اب اس نہر سے کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی اس کے علم سے کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کریں. علم عمل کو لے کر آتا ہے. اگر معلومات کا نام ہی علم ہے تو پھر شیطان سب سے بڑا عالم ہے، اس کو تمام چیزوں کا علم ہے. وہ نافرمان اس وجہ سے بن گیا کہ اپنے معلومات پر عمل نہیں کرتا تھا، اپنے معلومات کے موافق زندگی نہیں بسر کرتا تھا، تو وہ اللہ کا نافرمان بندہ بن گیا. اگر ہم لوگ بھی کتابوں کو پڑھ کر، علم کو حاصل کر کر، قرآن کے علم کو، حدیث کے علم کو، مذاکرے کے علم کو، کتابوں کے علم کو، تعلیم کے علم کو حاصل تو کیے لیکن اس کے موافق زندگی نہیں بنا رہے، تو پھر ہم بھی اسی شیطان کے راستے پر عمل کرنے والوں میں شامل ہوں گے. اسی لیے ہم کو اس سے بچنا ضروری ہے، عمل ضروری. ایک تو یہ بات.
تو لہٰذا میری ایک خواہش یہ ہے کہ ہمارے جو مدرسے میں چاہے وہ شہری ہو چاہے وہ ہاسٹل کے ہو، اللہ کا شکر اللہ کا کرم، ہمارے ہاسٹل کے بچوں کو سال کے شروع سے ہر پہلو پر ان کو تعلیم دی گئی ہے، صبح اور شام کی تعلیم میں ایک ترتیب سے ہم لوگوں نے ان کو تعلیم دی ہے، اور جو لوگ شروع سے ہے وہ تو نور علی نور، پورے مذاکروں کو سنے ہیں۔ تقریباً 4-5 لڑکیاں ایسے ہیں جو جولائی سے کنٹینیو یہاں پر ہے، تو ان کے پاس تو پوری باتیں آ گئی۔ اب ایک 8-10 دن سے ان کے سامنے ایک نئی ٹاپک پر میں بات کر رہا ہوں صبح میں، روزانہ 45 منٹ، وہ ہے ازدواجی زندگی، میریج لائف۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو بھی یہی بات بتانے کے لیے یہ 3 دن یا 4 دن میں متعین کیا ہوں کہ اس میں بھی ہم لوگ سیکھیں گے۔ وہی ازدواجی زندگی بگڑتی ہے جو ازدواجی زندگی سے پہلے ازدواجی زندگی کو نہیں سیکھے ہوں گے۔ میریج لائف وہی بگڑتی ہے جو میریج لائف سے پہلے میریج لائف کا علم حاصل نہیں کرتے، ضروری نہیں سمجھتے۔ کھانا پکانا سیکھنے کو تو ضروری سمجھتے ہیں شادی سے پہلے، لیکن شادی کے بعد شوہر کے ساتھ کیسا رہنا یہ نہیں سیکھتے۔ شادی سے پہلے چائے کیسا بنانا سیکھ لیتے ہیں، لیکن ساس کے ساتھ کیسا رہنا نہیں سیکھ لیتے۔ شادی سے پہلے کافی کیسے بنانا سیکھ لیتے ہیں، لیکن گھر میں سسر کے ساتھ کیسا رہنا نہیں سیکھتے، تو پھر شادی کے بعد زندگی بگڑتی ہیں۔ تو اسی لیے میری خواہش تھی کہ ہر ٹاپک پر بات ہو۔ اب 1 سال کے تعلیم کا ایک نظام بن گیا ہاسٹل کے بچوں میں کہ ان کے لیے پہلے مہینے میں یہ، دوسرے مہینے میں یہ، تیسرے مہینے میں یہ، چوتھے مہینے میں یہ، آخری مہینے میں یہ۔ اب آخری مہینے میں ان کو ازدواجی زندگی کے پورے مسائل بتائے گئے، ابھی چل رہے ہیں، ابھی ہفتے تک بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ہر چیز بتایا جائے۔ اسی لیے میں ابھی علماء کا ماہانہ مشورہ ہوا گزشتہ مہینہ، اس میں تقاضا رکھا کہ رمضان میں بہت سارا مجمع ہمارے پاس آتا ہے، نوجوانوں کا مجمع آتا ہے، بوڑھوں کا مجمع مسجدوں میں، جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے وہ رمضان میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر اللہ کا کرم، کیونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے، سب لوگ آتے ہیں، تو ان کے سامنے ان مسائلوں کو بیان کیا۔ ہر مسجد میں جس مہینے میں 3-4 مرتبہ بیان ہو، ازدواجی زندگی کے سلسلے میں، میریج لائف کے سلسلے میں بیان کیا جائے، اس لیے کہ ہم لوگ نکاح کے بعد جب نکاح ٹوٹتے ہیں، طلاق کا خلا کا جب موقع آتا ہے، تو تب اس کو صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آنے سے پہلے، مصیبت آنے سے پہلے مصیبت نہ آنے کے تدابیروں کو اختیار کرنا عقل مندی ہے۔ آنے کے وقت میں تدابیروں کو اختیار کرنے میں کامیابی ملنے کے امکانات کم ہیں۔ مصیبت آنے سے پہلے جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے کھلی مثال ہے، کورونا بولے بغیر آ گیا، کتنا نقصان ہوا۔ اب دوسرا جب کورونا آیا تو وہ ایک حساب سے تیاری تھی، تو اتنا نقصان نہیں ہوا جو پہلی مرتبہ میں نقصان ہوا۔ ایسے ہی ہے تو نکاح ہونے سے پہلے نکاح کی زندگی کو نوجوانوں کو بولو۔ میں یہ تقاضا رکھا ہوں، لیکن وہ طے نہیں ہوا، ابھی 20 تاریخ کو پھر مشورہ ہے، اس میں طے ہونے والے۔ ہر مسجد میں جس نماز میں لوگ زیادہ رہیں گے وہاں جا کر مستقل بات کرنا، نوجوانوں کو نوجوانوں کے سلسلے میں، بوڑھوں کو بوڑھوں کے سلسلے میں، ہر ایک کے لیے بتانا کہ دیکھو یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، تم لوگوں کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تمام چیزیں ان کو بتائی جائے گی۔ اس لیے کہ اتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ شادی سے پہلے یہ باتیں معلوم ہوتی تو میری زندگی نہیں بگڑتی۔ لڑکیاں بھی کہتے ہیں نکاح سے پہلے اگر یہ باتیں ہم کو معلوم ہوتی تو ہماری زندگی نہیں بگڑتی۔ کیا ہمارا دین ناقص ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا ہمارا دین آدھا بیدہ ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اسہل ہے، احسن ہے۔ ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے نہیں سیکھا۔ اسی لیے ابھی میں ہمارے ہاسٹل کی لڑکیوں کو آج صبح میں بتایا جو بات وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے۔ لڑکی کی 2 ذمہ داریاں ہیں، لڑکی کی 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک ہے شادی سے پہلے کی زندگی، دوسری ہے شادی کے بعد کی ذمہ داری۔ ایک شادی سے پہلے کی ذمہ داری، دوسری شادی کے بعد کی ذمہ داری۔ جو مدارسوں میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ شہری ہو چاہے وہ ہاسٹل کے ہو،
اب آپ لوگ میرے مخاطب ہے تو آپ مراد ہے، ورنہ پورے دنیا کی عورتیں جن کے اندر دین کا علم ہے ان کی 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری شادی سے پہلے، دوسری ذمہ داری شادی کے بعد۔ اب یہ دونوں باتیں میں ان کو بتا دیا۔ اب آپ میں اکثر شادی شدہ ہے تو اب آپ دوسری ذمہ داری کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے تاکہ اس کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک ہے شادی سے پہلے کی، سن لیجئے تاکہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی غیر شادی شدہ مل جائے یا پھر ابھی بھی 1 2 3 موجود ہے وہ بھی سن لے اور دوسروں کو بتانے کے لیے بھی آسان ہو، صرف بولنے بتانے کے لیے نہیں، عمل کے لیے، یہ نیت پہلے رہنا چاہیے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، 2 ذمہ داریاں، ایک ہے شادی سے پہلے، جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، 12 13 سال ہو جاتے ہیں یا 14 سال، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 14 سال۔ اب 14 سال کے بعد یہ دیندار لڑکی کے پاس یا تو 4 سال ہے یا 5 سال ہے یا 6 سال ہے یا زیادہ سے زیادہ 7 سال ہے۔ اگر کوئی 20 سال کے بعد شادی کرتے ہیں تو اس لڑکی کے پاس 7 سال اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے، اور 7 سال کے بعد وہ کہاں جائے گی؟ اپنے سسرال جائے گی۔ تو اب اس لڑکی کے ذمے اپنے گھر کو چھوڑنے سے پہلے اپنے گھر میں دین کو لانا ضروری ہے، لازم ہے۔ ماں کے اندر، باپ کے اندر، بھائی کے اندر، بڑا بھائی، بڑی بہن، چھوٹی بہن، چھوٹا بھائی، اگر بہن کے بچے ہیں تو بہن کے بچوں میں، بھائی کے بچے ہیں تو بھائی کے بچوں میں دین لا کر یہ اپنے گھر کو چھوڑنا ہے، تو اس کی فکر کرنا، یہ پہلی ذمہ داری۔ نہیں کریں گے تو شادی کے بعد آپ اپنے جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس گھر میں دین کو لے کر آنا ایسے ہی ہے جیسے ایک اونٹ گڑھے میں گر گیا ہے اور اس اونٹ کو دم پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ تو بتائیے وہ اونٹ اوپر آ سکتا ہے؟ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن دم پکڑ کر اونٹ کو کھینچا نہیں جا سکتا۔ ایسی ہی مثال ہے، جب لڑکی، دیندار لڑکی اپنے گھر کو بے دینی کی حالت میں چھوڑ کر سسرال کو چلے جاتی ہے تو اس کے گھر کو دین میں لانا ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کو دم پکڑ کر گڑھے سے نکالنا۔ ناممکن ہے، وہ بھی ناممکن، یہ بھی ناممکن۔ ہاں اگر کوئی سخت مزاج کی لڑکی ہے، اپنے ماں باپ پر سختی کرتی ہے، مانو بولتی ہے، تو وہ آپ کے آنے سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ کل بیٹی آنے والی ہے، کل سے ٹی وی نکو دیکھو، گانے نکو سنو، نمازاں پڑھو، انہیں 8 دن رہتی ہے، 8 دن تک ایسا کر لو، پھر بعد میں ہمارے کام ہمیں کریں گے۔ یہ مزاج اپنے ماں باپ کے گھر کا بن جائے گا۔ آپ جب تک رہیں گے وہ دین میں رہیں گے، آپ جب چلے جائیں گے وہ دین سے چلے جائیں گے۔ جیسے نبی جب تک ہے دین باقی، جب نبی چلے گئے تو دین چلے جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا معمول یہی تھا۔ تو ایسے ہی آپ کے گھر کا مزاج ہو جائے گا۔ نمازیں نہیں پڑھیں گے، نوافل نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، ذکر نہیں کریں گے، ان کا مزاج ایسا بن جائے گا کہ آپ کے ہونے کے وقت میں وہ کر لیں گے، نہ ہونے کے وقت پہ چھوڑ دیں گے۔ تو لہٰذا اپنے گھر کو چھوڑنے سے پہلے اپنے گھر میں دین کو لانے کی پوری کوشش کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب ہماری شادی ہو گئی ہے، اب دین لانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ ہم لوگ بیکار باتیں کرنے کے لیے روزانہ ٹائم نکالتے ہیں، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کیا پکائے، کیا کھائے، کیا کر رہے، یہ 3 سوال ہر ایک کے لیے کرتے۔ کیا پکائے، کیا کھائے، کیا کر رہے، ہر فون میں بات ہوتی۔ سوچئے تمہیں انہوں پوچھتے، پھر تمہیں کیا پکائے، کیا کھائے، کیا کرے، ابھی انہوں بولتے نہیں صبح بنائے سو دالش ہے، دوپہر بنائے سو دالش ہے، اب کھانا کیا تو بنانا نہیں تو روٹی بنانا۔ یہ باتیں تو روزانہ یہ پوچھ کو تھکتے نہیں ہمارے عورتاں۔ کوئی بھی عورت کو پوچھتے ہیں، معمول ہے، پوچھتے ہی ہیں۔ ناشتے میں کرے تو ناشتے کو بھی پوچھتے، دوپہر میں کرے دوپہر کو بھی پوچھتے، رات کو کرے تو رات کو بھی پوچھتے۔ حالانکہ انہوں ہے 100 کلومیٹر دور، آپ کو کھانے والے تو نہیں ہیں، انہوں پوچھے تو پکاتے بولے سکا بھی نہیں۔ تو ایسی باتیں کرنے کے لیے ہماری زبانیں تھکتے نہیں، ایسی باتیں کرنے کے لیے ہمارے فون تھکتے نہیں، فون کرتے رہتے۔ تو آج سے یہ نیت کر لینا، اپنی امی کو، اپنی بہن کو روزانہ فون کریں گے، لیکن ان کے اندر دین کی باتوں کو پوچھنے کے لیے فون کریں گے۔ پہلے ان کا ذہن بنانا، جب گھر کو جائیں گے ذہن بنا کر آنا
کہ دیکھو نماز کی پابندی کرنا، ذکر کی پابندی کرنا، گھر کی تعلیم کرنا، یہ تمام چیزیں ایک ٹائم ٹیبل بنانا اور فون کر کے پوچھنا آج تعلیم ہوئی، 5 نمازیں پڑھے، ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، یہ پوچھو کیا پکائے، کیا کھائے، کیا کر رہی ہے، چھوڑو بس. اس کے بعد دیکھو تم اپنے گھر میں دین لا سکتے ہو، اپنے گھر میں دینداری کو پیدا کر سکتے ہو. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اگر یہ طریقے میں کامیابی مل گئی تو اللہ کا بڑا شکر ہے. یہ طریقہ کرنا، یہ ہے لڑکی کی پہلی ذمہ داری شادی سے پہلے کی. اور اگر شادی شدہ ہیں اب تک محنت نہیں کیے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے محنت کرے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. ابو کو بھی فون کرے، بھائی کو بھی فون کرے، نمازوں کا جائزہ لے. بیمار پڑ گئے ابا، فون کر کے پوچھتے ابا کی طبیعت کیسی ہے، شوگر کیسی ہے، کیا ہے. بھائی کو اللہ سب کو صحت رکھے، اللہ سب تمام کو اچھے طریقے سے رکھے. نعوذ باللہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فون کر کے پوچھتے اے بھائی کو کیسا ہے، کیسا، بار بار پوچھتے. بھائی کا نماز نہ پڑھنا بڑا ایکسیڈنٹ ہے، ماں کا نماز نہ پڑھنا بڑا کینسر ہے. اس کینسر کے بارے میں فکر نہیں، اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں فکر نہیں. ایک ایکسیڈنٹ گاڑی سے گر گیا، اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں بار بار پوچھتے کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے، ورنہ جا کر مل کر بھی آ جاتے. نماز نہیں پڑھنے کا ایکسیڈنٹ کے بارے میں آج تک نہیں پوچھے. نماز نہیں پڑھنے کا کینسر امی کو بھی ہے، نماز نہیں پڑھنے کا کینسر ابو کو بھی ہے، نماز نہیں پڑھنے کا کینسر بھائی کو بھی ہے. آج تک پوچھے نہیں پوچھتے. پھر کہاں سے دین آئے گا گھر میں؟ بے دین گھر میں پیدا ہوئے، بے دین گھر میں زندگی گزارے اور بے دین گھر سے ہی دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے گھر کی فکر ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ فرشتے آئیں گے، نبی آئیں گے. ہمارے بچوں کی، ہم جس گھر سے آئے ہیں اس سے ہمارا خونی رشتہ ہے. وہ جس گھر میں ہم پیدا ہوئے، میں لڑکوں کی نہیں لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، جس گھر میں ہم لوگ پیدا ہوئے وہ ہمارے امی ہیں، وہ ہمارے ابو ہیں، وہ میرا خاص بھائی ہیں، وہ میری خاص بہن ہیں. ہم ان کو دین سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں؟ ایک بخار کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک پیٹ درد کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ نماز نہ پڑھنے کا پیٹ کا درد، یہ اللہ کو نہ ڈرنے کا کینسر، یہ روزے نہ رکھنے کا کینسر، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، شادی سے پہلے کرنا تھا لیکن ہم نہیں کر سکے، اب کرنا ہے. ہمارے جانے سے گھروں والے ہمارے سے متاثر ہونا، ہماری نمازوں سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے ذکر سے، ہماری تلاوت سے، ہمارے رہن سے، ہمارے بول چال سے، ہمارے گھر والے ہمارے کاموں سے متاثر ہونا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہماری نحوستیں ان میں منتقل کر آتے ہیں. اللہ اکبر. جاتے ہیں یہاں تو سسرے کے ڈر سے، ساس کے ڈر سے یا شوہر کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، وہاں جا کر امی کے گھر کو آئے ہیں، اب نماز نہیں، اب نماز نہیں. فجر پڑھ کو بس ہو گیا، اب تو فجر نہیں، 8 بجے تک سونا، 9 بجے تک سونا. تو یہ نحوست منتقل ہوگی یا دینداری منتقل ہوگی؟ بہت سارے لوگ امی کے گھر کو جاتے ہی اس لیے کہ نمازیں چھوڑ کر سونے کے لیے، ریسٹ کرنا ہے، ریسٹ کرنا ہے. جو یہاں ریسٹ کریں گے قبر میں ریسٹ نہیں ملے گا. کیا ریسٹ کر، کیا تھکتے ہیں ہم لوگ یہاں پر. تھکنا بھی ایک تھکنا ہے لیکن تھکو دین کے لیے. تھکنا ہر ایک کو ہے دنیا میں، ہر ایک تھکتے ہیں، لیکن دین کے لیے تھکو. تو اب گھروں میں جا کر تلاوت چھوڑ دیے. یہاں اپنے شوہر کے گھر میں اپنے ساس کے ڈر سے، سسرے کے ڈر سے یا کسی کے ڈر سے کرتے ہوں گے، اب وہاں جا کر تلاوت نہیں، ذکر نہیں، نماز نہیں. تو اب بتاؤ وہاں کی بے دینی میں اضافہ ہوگا یا دینداری میں اضافہ ہوگا؟ ارے مدرسہ پڑھتے کہتے وہاں اننت پور میں مدرسہ ہے کہتے آنے جانے کا. وہاں میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا، بلکہ ایسا اگر کوئی ہو تو وہ اپنے آپ کو درست کر لینا. مجھے تو کسی کے علم نہیں ہے کہ کون کیا کر رہے. ہمارا کام ہے کھیتی کو پانی دینا. جس درخت کو جتنا پانی چاہیے وہ اتنا لے لے گا، جس کو جتنی پیاس ہے اتنا پانی لے لے گا. ہمارے پاس کوئی سی کیمرہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے درختوں کو پانی دینا، اور جس درخت کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنی پانی لے لے گا.
تو اسی لیے اگر آپ ایسا کریں گے تو وہاں سے بات یہ آئے گی مدرسہ جا رہے قرآن پڑھ رہے سب کر رہے لیکن پھر یہاں نمازاں چھوڑتے نا یہاں کے قرآن نہیں پڑھتے نا، تو کیا ہوتا؟ پڑھنے والے سب بھی اتچ، پڑھنے والے سب بھی اتچ، مدرسے جانے والے سب بھی اتچ، ایسی باتیں آ جاتی۔ تو ہمارا ایک عمل سے ہم بھی بدنام ہوئے، مدرسہ بھی بدنام ہوا اور دین بھی بدنام ہوا، اللہ معاف کرے۔ جس دین کے خاطر نبیوں نے اتنے تکلیفیں اٹھائے، جس دین کے خاطر اللہ نے اپنے نبیوں کو تکلیفوں میں ڈالنا برداشت کیا، اب اس دین کو بدنام کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اب وہ نمازی نہیں بنیں گے، بے نمازی کی بے نمازی رہیں گے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پکا ایک نیت کریں، ایک ارادہ کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی انشاءاللہ دین لے کر آئیں گے، ہم ان کے گھروں میں بھی دین کی فکر کریں گے، ہم ان کے گھروں میں بھی دین لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لڑکی کی 2 ذمہ داریاں، اس میں سے پہلی ذمہ داری ابھی پوری ہوئی ہے، اگر کریں گے تو، اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ بھی بے دین بن جائیں گے اور ہماری بھی بے دینی شامل ہو جائے گی اس میں۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو سمجھے اور اپنائیں اور اپنے گھروں میں بھی اس کی محنت کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی کے لائن سے انشاءاللہ آج پہلا دن تھا منگل، کل چہارشنبہ، جمعرات، 3-4 دن انشاءاللہ اسی ٹاپک پر بات ہوگی۔ تو ازدواجی زندگی، خاص طور پر ازدواجی زندگی کے سلسلے میں مجھے بتانا ہے، میرج لائف کے سلسلے میں مجھے بتانا ہے۔ میرج لائف کو میرج سے پہلے سیکھنا ہے، شادی کی زندگی کو شادی سے پہلے سیکھنا ہے، تبھی جا کر شادی کے بعد کی زندگی بنتی ہے، سنورتی ہے، خوبصورت بنتی ہے۔ جو نہیں سیکھتے انہی کی زندگیاں بگڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الشباب، عربی میں شباب کہتے ہیں نوجوانوں کو، 18 سے 25-30 کے درمیان کے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو کہتے ہیں شباب، نوجوان۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نوجوانوں کی جماعت سے فرمائے ایک مرتبہ، اب 30 سے اوپر 40 50 60 کوئی بھی ایسا بیٹھے ہوں گے تو اس کو شباب نہیں بولتے، شباب کا مطلب ہے نوجوان، 18 سے 30-32 کے درمیان والوں کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں جس کے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہے وہ نکاح کرے، تم میں جس کے پاس نکاح کرنے کی طاقت، قوت، استطاعت، صلاحیت ہے وہ نکاح کرے۔ تو اس صلاحیت میں، استطاعت میں یہ بھی ہے کہ لڑکی ہے تو وہ نکاح کے بعد شوہر کے ساتھ کیسا رہنا وہ سیکھیں، لڑکا ہے تو بیوی کے ساتھ کیسا رہنا وہ سیکھیں۔ یہ تمام تعلیمات کو سیکھنا، اسی کا نام دین ہے۔ ہم کو نہیں معلوم، ہم نہیں سیکھے تو وہ ہماری کمی ہے، ہماری کمی بیشی ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ دین میں نعوذ باللہ کوئی کوتاہی نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں، ہم نہیں سیکھ ایسے دین کو، ایسے قرآن کو، ایسے احادیث مبارکہ کو، ایسے نبی کو، ایسے نبی کی سیرت کو لینے کے باوجود بھی ہماری زندگیاں بگڑے ہوئے ہیں تو ہماری کمی ہے، دین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ قرآن کو بھی سیکھنا ہے، قرآن کو بھی سمجھنا ہے۔ قرآن ہماری کتاب ہے، وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ قرآن ہماری کتاب ہے، ہماری بھی نہیں بلکہ میری کتاب ہے۔ قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے، قرآن کو سمجھو۔ قرآن بڑا رہبر ہے، قرآن بڑا ہادی ہے، قرآن بڑا ہادی ہے۔ اسی لیے اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، وقت تو نکالنا ہے۔ پکوان کی ویڈیو دیکھنے میں ہمارے پاس وقت ہے، دوسری ویڈیوز دیکھنے میں ہمارے پاس وقت ہے، تو اللہ کے لیے آپ کے پاس اگر وقت ہے تو ہر پیر کے دن درس قرآن میں، میرا چلتا ہے درس قرآن ایک مسجد میں، تو میں اس کو یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں۔ اس میں ایسی کئی باتیں آتی ہیں۔ درس قرآن شروع سے ہے، سورہ فاتحہ سے ہیں، تقریباً 40 پر 5 درس قرآن ہوئے ہیں، شروع ہو کر 14 مہینے ہو گئے،
14 مہینوں میں ایک دن میں 40 اور 50 منٹ تک کرتا ہوں میں، ہر پیر کرتا ہوں اور اس کو یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں. اگر آپ لوگ اس کو سننا چاہے تو سن لیجئے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. تمام باتیں تفصیل سے بیان کرتا ہوں میں اس میں، تو سن لیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. کچھ وقت نکالیں گے تو اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، تمام باتیں تفصیل کے ساتھ. اس میں صرف ترجمہ یا صرف اس میں تفسیر نہیں رہے گی، بلکہ ہماری زندگیوں میں پیش آنے والی کمی، ہماری زندگیوں میں پیش آنے والے کوتاہیوں کا ذکر کے ساتھ، اور ابھی جو سچویشن ہوتا ہے، جو ماحول چلتا ہے دنیا کا، جو ابھی ماحول ہے، اس سے میں کمپیئر کر کے اس میں دکھاتا ہوں پوری چیزوں کو. وہ میں دکھاتا نہیں ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دکھاتے ہیں اور ہم بولتے ہیں بس. تو ہو سکے تو اس کو آپ لوگ سن لیجئے. بہرحال تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی کے سلسلے میں، میرج لائف کے سلسلے میں کچھ باتیں آئیں گی، تو لہٰذا آپ لوگ یہ 2-3 دن پابندی کے ساتھ آیا کریں. سبق بھی ہوگا، سبق کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی ہوگی. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو صحیح سمجھ کر، صحیح عمل کر اور مردوں کو مردوں کی ذمہ داری اور عورتوں کو عورتوں کی ذمہ داری پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.